الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال دخلت على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي إذ دخل علينا فقال لنا ألا أصلي بكم وذاك في غير وقت صلاة. فقال رجل من القوم فأين جعل أنسا منه؟ فقال جعله عن يمينه ثم صلى بنا ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي يا رسول الله خويدمك ادعو الله له. فقال لي فدعا لي بكل خير كان في آخر دعائي أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. کسی نے اپنے ساتھی رفیق یا خادم کے لیے مال اور اولاد کی زیادتی کی دعا کی، مطلب کہ اس نوع کی دعا کی جا سکتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں حاضر ہوا اور کہا وہاں میں اور میری ماں اور میری خالہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف فرما نہیں تھے. اس دخل علینا، بس اچانک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم لوگوں سے یعنی حضرت انس ان کی والدہ اور ان کی خالہ سے فرمایا الا اصلی بکم، کہ میں تم کو نماز نہ پڑھاؤں. وذاک فی غیر وقت صلاۃ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ کوئی فرض نماز کا وقت نہیں تھا، فرض نماز کے اوقات کے علاوہ یہ فرمایا آپ نے. اب اس موقع پر جب یہ روایت حضرت ثابت جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردہ ہیں ثابت بنانی، وہ نقل کر رہے تھے تو مجمع میں سے ایک آدمی نے پوچھا فَأَيْنَ جَعَلَ أَنَسًا مِّنْهُ، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نماز کے دوران حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں کھڑا کیا؟ فقال جعلہ عن یمینہ، تو جواب میں حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت انس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائیں طرف کھڑا کیا. خیر بہرحال حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی اور اس کے بعد ہم سب گھر والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. آپ نے تو اپنے طور پر ساری دعا فرما دی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد بھی میری والدہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا خادم انس آپ اس کے لیے دعا فرما دیجیے، یعنی الگ سے.
چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے لیے بھی دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی دعا کی، اور آپ کی اس دعا کے آخر میں یہ جملے بھی تھے کہ اللہ اس کے مال میں اور اس کی اولاد میں اضافہ فرما اور ان میں برکت دے۔ لکھا ہے شراح حدیث نے کہ کسی کے لیے مال اور اولاد کے اضافے کی جب دعا کی جائے تو خالی اضافے ہی کی نہیں، ساتھ میں برکت کی بھی دعا ہونی چاہیے، اس لیے کہ مال اور اولاد کا اضافہ آدمی کے لیے اسی وقت مفید ہے جبکہ اس میں اللہ کی طرف سے برکت رکھی جائے۔ باب الوالدات و رحیمات، مائیں شفیق اور مہربان ہوا کرتی ہیں۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ابن فضالة قال حدثنا بکر بن عبد الله المزني عن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ جاءت امرأة الى عائشة رضی اللہ تعالی عنہ فاعطتها عائشة 3 تمرات فاعطت كل صبي لها تمرة وامسكت لنفسها تمرة فاكل الصبيان التمرتين ونظرا الى امهما فعمدت الى التمرة فشقتها فاعطت كل صبي نصف تمرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته عائشة رضي الله تعالى عنها فقال وما يعجبك من ذلك لقد رحمها الله برحمتها صبييها۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی ان کے مکان پر۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو 3 کھجوریں دی، بس اتنی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اب اس عورت کے ساتھ 2 بچے بھی تھے اس کے، تو اس عورت نے ہر بچے کو 1 کھجور دی اور اپنے لیے 1 کھجور رہنے دی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان دونوں بچوں نے اپنی کھجوریں کھا لی، وہ نظر الی امہما، اور اب للچائی ہوئی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں ان کی کھجور کی طرف، ان کے والی کھجور تو وہ کھا گئے۔ تو ماں نے پھر جب دیکھا کہ بچے میرے ہاتھ میں جو کھجور ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور ہر ایک بچے کو آدھا آدھا ٹکڑا دیا۔ اب یہ چیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی تعجب کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکان پر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس واقعے سے باخبر کیا کہ آج تو ایسا ہوا، ایک عورت اس طرح آئی تھی۔ حضرت عائشہ کو بڑا تعجب اس پر تھا کہ وہ اپنے حصے والی کھجور بھی اس نے بچوں کو دے دی۔ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما یعجبکم من ذلک، اس میں تعجب کی کیا چیز ہے؟ اس عورت نے اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا جو معاملہ کیا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے اوپر مہربانی کا معاملہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماؤں کی طرف سے اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا شفقت کا جو سلوک کیا جاتا ہے، یہ سلوک ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ بنتا ہے۔ باب قبلۃ الصبیان، بچوں کو چومنا، بوسہ دینا، یہ بھی بچوں کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے۔ حدثنا محمد بن یوسف وقال حدثنا سفیان عن هشام عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اتقبلون صبیانکم فما نقبلهم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او املک لك ان نزع اللہ من قبلك الرحمة۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو، چومتے ہو، ہم تو کبھی بوسہ نہیں دیتے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل میں سے شفقت اور مہربانی نکال دی ہے تو اس کا میرے پاس کیا علاج ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ بچوں کو
بوسہ دینا، ان کو چومنا، یہ تو آدمی کے دل میں اللہ نے محبت اور شفقت کا جو جذبہ اور جو کیفیت رکھی ہے اس کا تقاضا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ایسا کرتا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیفیت اس میں نہیں ہے، وہ اس سے محروم ہے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن بن علی وعنده الاقرع بن حابس التمیمی جالس فقال الاقرع ان لي عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا فنظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا۔ بچے تھے وہ چھوٹے، جس وقت ان کو بوسہ دیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو تمیم کے سردار اقرع ابن حابس تمیمی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ منظر دیکھ کر اقرع ابن حابس نے کہا کہ میرے تو 10 بچے ہیں، آج تک کسی ایک کو بھی میں نے بوسہ نہیں دیا۔ یہ گویا آپ کے اس بوسہ دینے والے عمل کو انہوں نے تعجب کی نگاہوں سے دیکھا۔ ممکن ہے گویا وہ یہ سمجھتے ہوں کہ اس طرح بچوں کو بوسہ دینا اس طرح بڑے آدمی کا کام نہیں ہے، ممکن ہے شان کے خلاف سمجھا ہو یا اس لیے یہ جملہ کہا ہو۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور کہا جو آدمی رحمت اور شفقت کا معاملہ نہیں کرتا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رحمت و شفقت کا معاملہ نہیں کیا جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح بچوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے دل میں جو محبت اور مہربانی اور شفقت کا جذبہ رکھا ہے اس کا تقاضا ہے، تو ہونا ہی چاہیے۔ باب ادب الوالد وبرہ لولدہ، باپ کا اپنے بچوں کو ادب سکھلانا اور ان کے ساتھ بھلائی کرنا۔ حدثنا محمد بن عبد العزیز قال حدثنا الولید بن مسلم عن الولید بن نمیر بن اوس انه سمع اباه رضی اللہ تعالی عنہ یقول كانوا يقولون الصلاة من الله والادب من الآباء۔ یہ نمیر بن اوس فرماتے ہیں کہ ہمارے بڑے یوں کہا کرتے تھے کہ کسی کے اندر اگر نیکی ہے اس کی طبیعت میں اس کے مزاج میں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور ادب یہ ماں باپ کی محنت اور توجہ کا نتیجہ ہے، جس سے معلوم ہوا کہ گویا بچوں کو ادب سکھلانے کے لیے والدین کو محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ جب ان کی طرف سے اپنی اولاد کو ادب سکھلانے کا اہتمام کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی ان بچوں کو ادب سے نوازیں گے۔ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الاعلی القرشی عن داؤد بن ابی ہند عن عامر ان النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہ حدثه ان اباه انطلق به الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يحمله فقال یا رسول اللہ انی اشهدك انی قد نحلت النعمان كذا وكذا فقال كل ولدك نحلت قال لا قال فاشهد غيري ثم قال أليس يسرك أن يكون في البر سواء قال بلى قال فلا إذن۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد ان کو اپنی گود میں اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ یہ حضرت نعمان یہ بھی صحابی ہیں، ان کے والد بشیر بن سعد یہ بھی صحابی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انصار میں سے سب سے پہلے جنہوں نے بیعت کی تھی، بلکہ سب ہی سے پہلے مہاجرین اور انصار سب سے پہلے بیعت کرنے والے یہی بشیر بن سعد ہیں۔
ان کا نکاح امرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے ساتھ ہوا تھا، اور ان سے یہ پیدا ہوئے تھے حضرت نعمان۔ تو ان کی والدہ امرہ بنت رواحہ کا اصرار تھا کہ یہ میرا بیٹا جو آپ سے ہے اس کو آپ ہدیہ دیجیے۔ اب ہدیے میں کیا تھا؟ بعض روایتوں میں غلام آتا ہے، بعض میں باغ کا تذکرہ ہے۔ ویسے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہا کہ پہلے ایک مرتبہ انہوں نے غلام کی بات کی تھی، پھر وہ لے لیا تھا، پھر دوسری مرتبہ باغ دینے کی بات کی، تو پہلی مرتبہ دیا ہوا ہدیہ جو ہے باقی نہیں رکھا، اس لیے اب کی مرتبہ ان کی والدہ کی طرف سے یہ تقاضا ہوا کہ اس ہدیے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ کہ آپ نے اس کو یہ ہدیہ دیا۔ بہرحال تقاضا تھا، بیوی کی ضد تھی، گئے اپنے اس بیٹے کو گود میں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے اس کو یہ ہدیہ دیا ہے۔ تو دیا تھا ہدیہ، باغ وغیرہ، اس کا تذکرہ کیا۔ اب ان کی اور بھی بیویاں تھیں، ان کی اولاد تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، دوسری روایتوں میں ہے کہ تمہاری اور بھی اولاد ہے؟ کہاں ہے؟ تو جب پھر پوچھا کل والا دے کا نحل تھا، سب کو آپ نے ہدیہ دیا؟ کہا نہیں، سب کو نہیں دیا، اسی کو دیا ہے۔ تو پھر حضور نے فرمایا فاشد گئی، میں اس پر گواہ نہیں بنتا، کسی دوسرے کو بنا لو گواہ، یہ حضور نے فرمایا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الیس یسرک ان یکون فی البر سواء، کیا یہ بات تمہارے لیے خوشکن نہیں اور تمہارے لیے باعث مسرت نہیں کہ تمہاری تمام اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک میں یکساں رہے؟ ہر باپ، ہر ماں یہ چاہتی ہے، ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے تمام ہی بیٹے اور بیٹیاں میری کیا کریں؟ خدمت کریں۔ کون ماں باپ ہوں گے جو یہ چاہیں گے کہ ایک بیٹا خدمت کرے باقی نافرمانی کریں یا باقی ہمارے ساتھ بدسلوکی کریں؟ نہیں، ہر ایک ماں باپ کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ ان کی تمام اولاد، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، سبھی ان کی خدمت بھی کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کریں، بھلائی کا معاملہ بھی کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ یہ سب تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں، ایسے تم کو بھی یہ چاہیے کہ تم بھی ان سب کے ساتھ جو ہے بھلائی کا معاملہ کرو۔ تم تو ان میں سے کسی ایک کو دو، ہدیہ دو، بخشش دو، ان کے ساتھ ذرا زیادہ پیار محبت کرو، اور دوسرے کے ساتھ اتنا نہیں، اس کو نہیں دیا۔ جب تمہاری طرف سے ایسا معاملہ ہوگا تو تمہارا یہ سلوک اس کے دل و دماغ پر اپنا اثر ڈالے گا، اور دھیرے دھیرے ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں آپ کے متعلق کوئی گرہ لگ جائے، اور پھر یہی اولاد آپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہ کرے۔ گویا آپ کی یہ روش، غلط روش، آپ کی اولاد کو آپ کے ساتھ جو ہے بدسلوکی پر آمادہ کرنے کا ذریعہ بنی۔ اس لیے گویا حضور فرماتے ہیں جب تم یہ چاہتے ہو کہ سب تمہارے ساتھ بھلا سلوک کریں تو تم بھی ان سب کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ تو انہوں نے جواب میں کہا میں یہ ضرور چاہتا ہوں۔ تو فرمایا فلا اذن، پھر تو اس اکیلے کو مت دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، دینا ہے تو پھر سب کو دو۔ چنانچہ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر باپ اپنی اولاد کو ہدیہ اور بخشش دینا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سبھی اولاد کو دے، لڑکے اور لڑکی سب کو۔ اور ہمارے یہاں تو یہی ہے، ہمارے ائمہ احناف کے یہاں کہ بھئی راجح قول مختبی کہ لڑکوں اور لڑکیوں سب کو برابر دے، لیکن یہ تو ماں باپ دے رہے ہیں۔ وراثت جو ہوتی ہے، وراثت میں یہ ہے کہ لڑکے کو دگنا ملتا ہے لڑکی کے مقابلے میں، وہ ماں باپ نہیں دے رہے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کیا ہوا حصہ ہے۔ باپ کے انتقال پر اس کی جو ملکت تھی وہ خود بخود اولاد کی طرف اور وارثوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، اس میں کس کا کتنا حصہ ہے یہ اللہ نے مقرر فرما دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحتوں سے جو مناسب سمجھا حکم دیا،
لیکن جب ماں باپ کو کہا جا رہا ہے کہ تم دینا چاہتے ہو تو اب تم کو یہ چاہیے کہ تمہاری طرف سے سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ہر ایک کو برابر دو اور سب کو دو، کسی ایک کو دو کسی کو محروم کرو، یہ مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ جمہور کا یہی مسلک ہے، بلکہ امام محمد بن حنبل اور بھی دوسرے بعض اکابر تابعین میں سے اور داؤد ظاہری وغیرہ تو اس طرف گئے کہ اس طرح دینا ضروری اور فرض ہے، کمی بیشی کے ساتھ دے نہیں سکتے، جبکہ دوسرے حضرات امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، یہ حضرات اس طرح دینا ضروری اور واجب تو نہیں کہتے، لیکن یہ اعلیٰ بہتر طریقہ یہی ہے۔ کمی بیشی کے ساتھ اگر دیں گے تو وہ دیا ہوا درست ہو جائے گا، یعنی دینے کی وجہ سے وہ مالک بن جائیں گے، لیکن ایسا اس طرح ترجیحی سلوک کرنا، یعنی کسی کو دینا کسی کو نہ دینا، یا کسی کو زیادہ دینا کسی کو کم دینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کی کوئی شرعی وجہ ہے، مثلا اولاد میں سے کوئی اولاد نیک ہے اور اس کی نیکی کی وجہ سے یا ان کی حسن سلوک اور حسن خدمت کی وجہ سے اس کو زیادہ دے رہی ہے ماں باپ، اور دوسرے میں وہ بات پائی نہیں جاتی، یا اولاد میں سے کوئی کمزور ہے، دیکھ رہے ہیں کہ بھئی سب لڑکے برسر روزگار ہیں لیکن ایک ذرا مالی اعتبار سے کمزور ہے، اور ماں باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مالی حیثیت سے اقتصادی طور پر ان کے برابر کا، ان کے لیول کا نہیں ہے، ذرا اس کا بھی یہ ٹھیک ہو جاوے، اس لیے اس کو کچھ زیادہ دیا، یا کوئی اپاہج ہے، بیمار ہے، اس کے اپاہج اور بیمار ہونے کی وجہ سے ضرورت تھی کہ اس کی طرف کچھ زیادہ توجہ کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی شرعی وجہ ہے، کسی کو نقصان پہنچانا مقصود نہیں ہے، تو اس طرح کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، تو اس وقت یہ کمی بیشی بھی گناہ نہیں ہے۔ ہاں اگر نیت نقصان پہنچانے کی ہو کہ بھئی میں ایک سے ناراض ہے، اس کو نہ ملے اس لیے کہا ہے سب دوسروں کو دے دیا اس نے، کہ میں اگر مرتے وقت اپنی ملکت میں چھوڑ کر جاؤں گا تو سب کے پاس جائے گا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک کو ملنا ہی نہیں چاہیے، ایک کسی کو محروم کرنا چاہتا ہے، تو ایک کو محروم کرنے کے لیے دوسروں کو دینا، زیادہ دینا یا اسی کو دینا اس کو نہ دینا، یہ البتہ گناہ کا کام ہے۔ یہ جو اس کو گناہ ہوا یہ نیت بد نیتی کی وجہ سے، اس کو محروم کرنے کی نیت کی وجہ سے، تو بہرحال یہ ہے شرعی حکم کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ باب بر الاب لولدہ، باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حدثنا ابن مخلد عن عیسی بن یونس عن الوصافی عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہ قال انما سماهم الله ابرارا لانهم بروا الاباء والابناء كما ان لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ابرار سے تعبیر کیا، اس لیے کہ یہ ابرار بیر سے ماخوذ ہے، اور بیر کہتے ہیں حسن سلوک کو، خاص کر کے ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کیا جاتا ہے، اطاعت اور فرمانبرداری کا معاملہ کیا جاتا ہے، اس کو بیر پہلے بھی بتایا تھا۔ باب البر والصلہ، دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ جو کیا جاتا ہے اس کو صلہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا جاتا ہے اس کو بیر سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ابرار کے لقب سے جو نوازا، اس کی ایک وجہ اصل یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے باپوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا اور بیٹوں کے ساتھ بھی کیا، اور پھر آگے یہ فرماتے ہیں کہ جیسے تمہارے باپ کا تم پر حق ہے اس طرح تمہارے بیٹے کا بھی تم پر حق ہے، یعنی جس طرح یہ ضروری ہے کہ تم باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اولاد کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، ایسا نہیں کہ اولاد کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جائے۔ باب من لا یرحم لا یرحم، جو آدمی لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرتا، شفقت مہربانی کا معاملہ نہیں کرتا،
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کے ساتھ مہربانی اور شفقت اور رحم کا معاملہ نہیں کیا جاتا. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاویہ بن ہشام عن شیبان عن فراس عن عطیہ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لا يرحم لا يرحم. وحدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاویہ عن الاعمش عن زید بن وهب وابی ذبیان عن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو آدمی رحم کا معاملہ نہیں کرتا، شفقت اور محبت کا معاملہ نہیں کرتا، اس کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ نہیں کیا جاتا. قدرت کی طرف سے تو یہ جو جتنے بھی دنیا کے اندر معاملات پیش آتے ہیں ایک نظام ہے قدرت کا. اسی اب جو آدمی لوگوں کے ساتھ محبت شفقت کا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا کہ لوگ اس کے ساتھ محبت شفقت کا معاملہ کریں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کسی آدمی نے کسی بوڑھے کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے تعظیم کی تو اللہ تعالیٰ اس کی بڑھاپے میں ایسے جوان پیدا کریں گے جو اس کی تعظیم کریں گے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے جو لوگ محبت و شفقت اور مہربانی کا معاملہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ نہیں فرماتے. وَنَا عبدتان ابی خالد عن قیس عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه اللہ. یہ بھی اسی طرح کی روایت ہے اور حضرت جابر ہی کی ہے. وَنَا عبدتان ہشامی عن ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ناس من الاعراب فقال له رجل منهم یا رسول اللہ اتقبلون الصبيان فوالله ما نقبلهم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او املك ان كان الله عز وجل نزع من قبلك الرحمة. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ دیہات کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. ان میں سے ایک آدمی نے حضور سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم تو نہیں دیتے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابھی گزر چکی ہے اسی طرح کی روایت کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل میں سے محبت و شفقت نکال دی تو میں کیا اس کا مالک ہوں؟ یعنی میرے اختیار کی چیز نہیں کہ وہ تو تیرے دل میں بھر دوں، وہ تو اللہ ہی تیرے دل میں ڈالے، محبت تو ہو سکتی. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن عاصم عن ابي عثمان ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ استعمل رجلا فقال العامل ان لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم فزعم عمر او قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان اللہ تعالی عز وجل لا يرحم من عباده الا برا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو کسی جگہ کا حاکم بنایا، وہاں کا انتظام اس کے حوالے کیا، کسی بستی کا کسی علاقے کا. تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میری اتنی اولاد ہیں ان میں سے کسی کو بھی میں نے بوسہ نہیں دیا. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے جو دوسرے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والا اور اپنی اولاد کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہے اسی پر اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرماتے ہیں. جو اپنی اولاد کے ساتھ رحمت کا، مہربانی کا، شفقت کا معاملہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں فرماتا. باب الرحمت مئۃ جزء. یہاں بتلاتے ہیں کہ یہ صفت رحمت اور رحمت کا جذبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے دلوں میں رکھا ہے وہ کائی کا اثر ہے. حدثنا الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنا سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول جعل اللہ عز وجل الرحمة مئۃ جزء فامسك عنده
99 وانزل في الارض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية ان تصيبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے صفت رحمت کے 100 حصے کیے اور اپنے پاس 99 رہنے دیے، اور زمین کے اندر ساری مخلوق کے درمیان ایک حصہ اتارا، خالی انسان نہیں، ساری مخلوق۔ کہتے ہیں فمن ذالک الجزء یتراحم الخلق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری مخلوق کے لیے زمین نے اتارے ہوئے اسی ایک 100ویں حصے کا نتیجہ ہے کہ یہ مخلوق آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحمت کا، مہربانی کا معاملہ کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑی اپنا پاؤں اپنے بچے کے اوپر سے اس لیے اٹھائے رکھتی ہے کہ کہیں تکلیف نہ پہنچے۔ گھوڑی کو دیکھا ہوگا، اس کا بچہ اس کے پاس اگر لیٹا ہوا ہوتا ہے تو وہ رات بھر اپنا پاؤں اونچا رکھتی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ اس کو لگ جائے، کھلی رہے گی، پاؤں اٹھائے ہوئے رہے۔ تو اب دیکھیے ایک جانور کے اندر جو یہ اللہ تعالیٰ نے شفقت، مہربانی کا جذبہ رکھا، اب یہ تو اس 100ویں حصے کا ایک اثر ہے۔ اسی لیے ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کافر کو معلوم ہو جاوے کہ اللہ کی رحمت کے وہ 99 حصے وہاں ہیں تو وہ بھی جنت کی امید کرنے لگے، اور مسلمان کو اللہ کا عذاب معلوم ہو جائے تو وہ بھی جو ہے ڈرنے لگے، جہنم سے ڈرنے لگے، اندیشہ کرے کہیں جہنم میں نہ پہنچ جاؤں۔ بہرحال ویسے جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ دونوں کیفیتیں ہونی چاہیے، امید کی بھی اور ڈر کی بھی۔ سے اگر نفل حج کرنا ہو تو تمتع، قران، افراد تینوں میں سے کس کی نیت کریں گے؟ کسی کی بھی کر سکتے، اختیار ہے۔ جب مریض نے وصیت نہیں کی ہے، اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو جیسا بھی آپ کو موقع ہو، ویسے تفصیل تو وہی ہے فضیلت کی کہ اعلیٰ درجہ قران کا ہے، پھر تمتع اور اس کے بعد افراد۔ السلام علیکم کی جگہ اللہ حافظ یا خدا حافظ کہنا صحیح ہے؟ اس سے سنت کا ثواب ملے گا؟ ظاہر ہے سلام کی جو سنت ہے اللہ حافظ یا خدا حافظ کہنے سے ادا نہیں ہوگی، اور نہ اس کا ثواب ملے گا یہ کہنے سے، وہ تو سلام کریں گے تو ہی اس کا ثواب ملے گا۔ آج کل FM ریڈیو جیسے ڈبے نکلے ہیں اور اس میں گائن وغیرہ اور سماچار وغیرہ بھی آتے ہیں، اور بہت لوگ اس کی مانگ کرتے ہیں اور خریدنے کے لیے ہماری الیکٹرک کی دکان پر آتے ہیں، تو کیا وہ لا کر ہم بیچ سکتے ہیں؟ اب اس میں سماچار بھی آتے ہیں، گائن بھی آتے ہیں، اب وہ اس کا استعمال کرنے والا اپنے مزاج کے مطابق جو گناہ سے بچتا ہے وہ کبھی گائن نہیں بجائے گا بلکہ سماچار سنے گا، اور جو گناہ کے اندر استعمال کرے گا تو گویا اس کے استعمال کا مدار جو ہے استعمال کرنے والے کے عمل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی چیزیں، یعنی کوئی ایسی چیز جو بھلائی کے کام میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، برائی میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، اور استعمال کرنے والا اپنے ارادے سے جس طرح چاہے استعمال کرے، تو ایسی چیز بیچنے کی اجازت ہے۔ اس صورت میں وہ غلط استعمال کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ رجب کے مہینے کے پہلے دن کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ اگر اس دن روزہ رکھنا ہے تو کیا نیت سے رکھیں؟ نفل کی نیت سے رکھیں، کوئی خاص فضیلت مجھے یاد نہیں اس وقت۔ موبائل میں فوٹو پاٹ سکتے ہیں یار، فوٹو کسی جگہ بھی نہیں، وہ گناہ ہے بھائی، اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں، بہت سخت وعیدیں۔ عورت کے سر کے بال بھی سطر میں داخل ہیں یا نہیں؟ اور اگر ہے تو ان بالوں کا گھر کے اندر بھائی، باپ، چچا وغیرہ محرم کے سامنے کھل جانا کیسا ہے؟ وہ داخل ہے، لیکن اگر بال کھل گئے ان کے سامنے تو گنجائش ہے، ویسے احتیاط یہی ہے کہ اس کو بند رکھا جائے، لیکن محرم کے سامنے گنجائش ہے۔
دماغ سے کمزور ہے، ایک ہاتھ میں فالج ہے، گھر کا کام کر نہیں سکتی اور ضروری حاجت پیشاب پاخانہ وغیرہ کر نہیں سکتی، اور خود اپنی بہن سے نکاح کی اجازت دیتی ہے، تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ بھئی بہن سے، ایک بہن نکاح کے اندر ہوتے ہوئے اس کی دوسری بہن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا درست نہیں ہے، اس لیے وہ اجازت دے تو اس کی اجازت دینے سے شریعت کی حرام کی ہوئی چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ عام طور سے کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر کہتے ہیں لعنت بھیجو، تو لعنت بھیجنے کا مطلب کیا؟ اب اسی سے پوچھ لے، بولے وہ پوچھے ہم سے، کوئی مسئلہ تو ہے نہیں ہے۔ ممکن ہے کہنے والے کی مراد یہ ہو کہ اس برے کام پر لعنت بھیجو، اس سے دور رہو۔ للہ اور صدقے کے ثواب میں کیا فرق ہے؟ کوئی یکساں ہی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا جاتا ہے دونوں۔ چھوٹا بچہ رات کو جس چادر پر سوتا ہے اس پر پیشاب کرتا ہے، اس چادر کو صبح میں بغیر دھوئے سکھانے ڈال دیتے ہیں، پھر اگر اس پر کوئی بڑا آدمی سوئے تو کیا اس کے کپڑے ناپاک ہوں گے؟ اگر وہ سوکھ گئی ہے اور بڑے آدمی کو بھی پسینہ وسینہ نہیں ہوا، کوئی ایسی چیز، خالی وہ بھی اس کا جسم بھی سوکھا ہوا ہے اور وہ لگا اس کو، تو اس صورت میں وہ ناپاک نہیں کہلائے گا، یعنی اس کا جسم ناپاک نہیں ہوگا۔ ہمارے محلے میں بلڈ کیمپ رکھا گیا ہے، اس میں جو خون ہم دیں گے وہ خون کسی بھی قوم کے انسان کے اندر جا سکتا ہے، تو کیا ایسے بلڈ کیمپ میں اندر خون دے سکتے؟ بلڈ کیمپ پہلے بھی بتلا دیا گیا تھا کہ تعاون کی نیت سے دیں، بیچنے کے لیے نہیں۔ عورت نفاس کی حالت میں بال اور ناخن کاٹ سکتی ہے؟ نہیں، یعنی گناہ نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ اس ناپاکی کی حالت میں بال نہ کاٹے جائیں، پاک ہونے کے بعد غسل کر کے پھر وہ عضو کا وہ حصہ جو بدن سے جدا کیا جا رہا ہے وہ پاکی کی حالت میں جدا ہو تو اچھا، ورنہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی کر لے گی کوئی عورت تو یہ نہیں کہیں گے کہ گناہ کا کام کیا۔ اور ایک مقتدی ہو اور دوسرا کوئی ایک مقتدی آ جائے تو امام کو آگے جانا چاہیے کہ مقتدی کو پیچھے آنا چاہیے؟ ان دونوں میں سے ایک آگے یا پیچھے جائے تو اپنے پیروں کو اٹھا کر جائے کہ گھسیٹے؟ مقتدی کو پیچھے جانا چاہیے، امام مقتدی کو اشارہ کر دے پیچھے، اگر پیچھے نہ جانے کے لیے جگہ نہ ہو تو امام آگے بڑھ سکتا ہے اور پیروں کو گھسیٹنے کی ضرورت نہیں، ایک قدم ہی سے تو 2 قدم سے پیچھے ہو جائے گا وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اے اللہ ہمارے گناہوں فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تیری نصیحت پر ہمیں زیادہ سے زیادہ لگا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے اور جاری کرنے کی ہم توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی سکون پیدا فرما. پریشان ہونے کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوبوں کو نہانی فرما. مقدمات میں محبوب کو بڑی فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس میں نجات عطا فرما. اے اللہ جس بچے نے قرآن پاک کی حفظ کی تکمیل کی ہے اے اللہ اس میں سے امتیاز کرو برکت مقدر فرما. اے اللہ قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اے اللہ اس کی رات اور دن کے مختلف اوقات میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس طرح اس کے سینے کو قرآن الفاظ سے تم نے مدین فرمایا اے اللہ اسی طرح قرآن علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما. قرآن اعمال صالحہ کا اہتمام فرما. قرآن اخلاق کو مدین فرما. اے اللہ اس کے قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے لیے ہیں ان وعدوں کو اے اللہ اس بچے اس کے والدین اور اس کے اہل خاندان اور اس کے اساتذہ اور لڑکیوں کے حق میں پورا فرما. اے اللہ جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ کے لیے فارغ کیا ہے لگا رکھا ہے عافیت اور سہولت راحت کے ساتھ ان تمام کے لیے تکمیل حفظ کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ آگے بھی انہوں نے نافع ہمارے صالح اخلاق کی فاضلہ سے مالا مال فرما. اے اللہ جہاں کہیں پورے عالم کے اندر حفظ کے سلسلے جاری ہیں اے اللہ ان کو خوب ترقیات سے نواز دے. اے اللہ قرآن پاک کے حقوق کی ادائیگی کا امت کے اندر اہتمام پیدا فرما. اے اللہ اس کی طرف سے جو غفلتیں بڑھتی جا رہی ہے اے اللہ اس سے سچی پکی توبہ عطا فرما کر اے اللہ اس کی تلافی کی توفیق عطا فرما. اللہ تیرے جن بندوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا دعا کی کو امید رکھتے ہیں اللہ ان کی جائز عبادت فرما. اس مجلس میں موجود میرے بندوں کی جائز عبادت فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و بلائی اللہ دماغی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. اور جس حضور کو برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد